अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्टार किसान वंस अगेन। और आप देख रहे हैं कि मैंने अभी मास्क पहना हुआ है, ठीक है। और ये इसलिए मैंने पहना हुआ है कि मैं आपको याद दहानी करवाऊं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आजकल हम मास्क पहने। ख़ास तौर पे जो मुझे खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं, पाकिस्तान से जितने भी लोगों ने मुझे बताया है, वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब लग रही है। तो अगर हुकूमत आपको कह रही है कि मास्क पहने, तो खुदा के लिए मास्क पहने। और इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आपके किसी काम में ये रुकावट नहीं बनता, सब कुछ ठीक चलता रहता है। अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल रखें और लोगों की ज़िंदगियों का भी ख्याल रखें। तो ये मेरी आपसे 10 बस्ता गुज़ारिश है कि मास्क पहने एंड सेव लाइव्स। अपने आप को भी बचाएँ, लोगों को भी बचाएँ। तो ये आपसे मेरा एक मैसेज का एक कोशिश थी कि हम आपको बताएँ कि ये सिलसिला जारी करें, और जहाँ-जहाँ पे भी लोग सुन रहे हैं मुझे, उनसे गुज़ारिश है कि मास्क पहनना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि आज हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद यासीन साहब, जो कि एमएलए हैं कैलगरी से। और आजकल जब से वो इलेक्ट हुए हैं तो उनको एक नई जिम्मेदारी भी मिली है, और वो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर इमिग्रेशन। तो उनसे ज़रा आज बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है। मैं उनको स्क्रीन पे लेके आता हूँ, आपसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी यासीन साहब। जी, वालेकुम सलाम जी, इसरार के साहब, थैंक यू। कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। माशाल्लाह। मैं लोगों को ज़रा बता दूं कि यासीन साहब जो हैं, ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि जो लोग भी पाकिस्तान से बाहर आते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं, उनके लिए कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। आज मैंने सोचा कि उनसे ज़रा उनकी लाइफ हिस्ट्री और लाइफ स्टोरी के बारे में पूछा जाए, क्योंकि ही इज़ अ सक्सेस स्टोरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आज से 40 साल तकरीबन पहले जब स्टूडेंट थे तो कनाडा आए, यहाँ पे कैलगरी में आए, और इनकी जो पूरी जो एक आगाज़ इन्होंने किया, उससे लेकर आज तक का जो सफ़र है, उसकी कहानी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि जो लोग भी ओवरसीज रहते हैं, वो इस एग्जाम्पल को फॉलो करें और फिर अपने आप को इस सिस्टम का हिस्सा बनाएं। तो यासीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया इसरार साहब। अच्छा यासीन साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपने अभी जो इलेक्शन हुआ था, वो आपने यहाँ पे जीता, और माशाल्लाह आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उसके बाद फिर आप जब इलेक्ट हो गए, एमएलए बन गए, तो फिर आपको एक जिम्मेदारी मिली पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर इमिग्रेशन की। तो उससे पहले का मुझे सफर जरा अपना शुरू से बताएं कि अभी तक का जो सफर है आपका, वो आपका कैसा गुजरा, और इसमें क्या क्या ऊंच नीच आए, आपकी जिंदगी की स्टोरी है क्या? इसरार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का, और बात करने का। और मैं शुरू मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। मैं यहाँ पे बहुत पहले अपनी ज़िंदगी के बड़े अवाइल में यहाँ पर आ गया था। और जी ये मिड लेट 70s की बात है। तो मैं वहाँ पर पाकिस्तान में मैं स्टूडेंट था। मैं जी ग्रेड 12 में पाकिस्तान में मेरे ख्याल में एफएससी कहते हैं। आई वाज स्टूडेंट इन गार्डन कॉलेज रावलपिंडी। तो उस वक्त मैं जी यहाँ पर आ गया था। तो मैंने मेरी बाकी सारी जो है एजुकेशन वो यहाँ से मुकम्मल हुई थी। शुरू-शुरू में जिस तरह पता है आपको कि यहाँ पर नए न्यू कमर्स के लिए कितनी मुश्किलात होती हैं, जिस तरह ठीक बाकी बात। वो ऑफ कोर्स मुझे भी थी। और मेरे साथ ये भी था कि वो ज़रा चूँकि वो लैंग्वेज और कल्चर और ये सारी चीज़ें सोशल क्यूज़ से वाक़फ़ियत ना होने की वजह से थोड़ी-सी एरिड भी थी, और मैं एट द सेम टाइम मैं स्टूडेंट भी था। तो वो इट वाज़ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट वेल beyond my expectation and beyond my actually well beyond my expectations and the way things turned out to be। पर उसमें एक बात ये है कि आपने चैलेंजेस आते हैं ना, तो चैलेंजेस को आपने पॉजिटिवली को फेस करके आगे चलना होता है। और दिस इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जिसने मेहनत ठीक। की है, जिसने यहाँ पर तगदो की है, वो यहाँ पर कामयाब हुआ। और यहाँ पर प्लेन फील्ड होती है, सबके लिए बराबर है। तो वो उसमें ये हुआ कि फिर मैं यहाँ पर आते ही मैं स्कूल में चला गया। यहाँ पे मुझे जी। शौक था कि मुझे भी शौक था और घर वालों की मर्जी थी कि मैं इंजीनियर बनूं। तो वो अच्छा। एक बात शुरू आ गई वहाँ से ही। तो जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ इधर कागरी में उस वक्त यूनिवर्सिटी कागरी में
हमारा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का कुछ था नहीं, और यहाँ पर इस वक्त पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और ये पेट्रोलियम रिलेटेड जो था यहाँ पर बड़ा एक lots of opportunities, and everybody was recommending that I should, if I want to go there, I should be in petroleum or chemical. Petroleum का यहाँ पर प्रोग्राम ही नहीं था. So anyways, I went to SWIFT. मैं यहाँ पर आते ही यहाँ पर एक Southern Alberta Institute of Technology है, तो मैंने वहाँ से 2 साल का पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिया था. फिर उसके बाद लकी मी आई गॉट वहाँ से मेरी मतलब अपॉर्चुनिटीज खुलना शुरू होगी मेरे लिए. तो मैं यहाँ पे पहली जॉब जो मुझे मिली वो माय असाइनमेंट वाज इन रूरल अल्बर्टा एंड अदर समथिंग न्यू फॉर मी. यहाँ पे जो शहर में तो यहाँ पर मैं पता था किस तरह के लोग होते हैं, लेकिन रूरल का बिल्कुल पता नहीं था, कोई अंदाजा ही नहीं था. तो मेरी अपॉइंटमेंट वो रूरल अल्बर्टा में हुई, एक टाउन कॉल्ड रिम्बी, तो उसके नज़दीक गिलबी फील्ड हाउस था हमारा. तो वहाँ से आई लर्न अ लॉट अबाउट ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री और रूरल कल्चर. ऐसा अभी रिसेंटली एक हमारी बात हुई थी असेंबली के अंदर रोडियो और स्टैम्पीड पे, तो उस पर भी थोड़ी सी बात चली थी, तो मैंने अपने उस रेफरेंस के साथ बात की थी. तो मे बी विल टॉक अबाउट दैट लेटर. तो इट्स ए रिच रूरल कल्चर. अक्सर लोग ये समझते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं रूरल में वो मतलब रेड नेक वगैरह इस तरह के मतलब हैं, और मतलब नॉट वेरी अकोमोडेटिंग, बट टोटली अपोजिट what I found out. और मुझे वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस दैट आई हैड देयर. फिर वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के साथ ही मुंसलिक हो गया. फिर मैं 2 साल के बाद आई वेंट आई हैड मेरे जो 2 साल के बाद मेरी कंपनी मुझसे पूछा कि इफ यू गो बैक टू स्कूल we will be very happy to send you, happy to sponsor you to go back to school. So I was planning for that anyways. So then I went to school again. तो फिर मैंने अर्ली 90s में अर्ली 80s में मैंने अपनी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में डिग्री मुकम्मल की फ्रॉम द यूएस यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग. तो फिर केम बैक टू कैलगरी. यहाँ पर मैंने काम करना शुरू कर दिया. तो मुझे कुछ डिफिकल्टीज हुई थी एज न्यू कमर. तो मैंने उस वक्त फैसला कर लिया था कि जो ही मुझे मौका मिला तो आई विल डू माई पार्ट, जो कुछ मैं भी कर सका, ताकि वो दूसरे आने वालों के लिए, नए कमर्स के लिए वो उनका कुछ कम हो जाए या ख़त्म हो जाए. ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन या यू डू योर पार्ट. तो फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा अपने कम्युनिटी ये जो NGOs होती हैं इनके साथ भी इन्वॉल्व हुआ. वॉलंटियर वर्क में साथ काम भी चल रहा था. तो आई वॉज वेरी लकी, आई हैव बीन वेरी लकी थ्रू आउट माई लाइफ. तो मेरी वो जॉब भी उसकी भी कंटिन्यूशन रही, और साथ मैं अपने वॉलंटियर काम में भी थोड़ा बहुत मसरूफ़ हो गया. तो वो एक सिलसिला मतलब चलता रहा बड़ी देर तक. मैं उसमें रहा, और उसमें मैं अपनी कम्युनिटी के अलावा, क्योंकि हमें एक ये है कि वी नीड टू बी पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम. लोगों को नहीं पता है कि ये हमारा कल्चर था, ये हमारा क्या बैकग्राउंड है. यहाँ पर जो खबरें मिलती थी मीडिया से, जो कुछ वो एक अपनी हिसाब से वो आ रही होती है ना, लेकिन अदर्स डू नॉट नो अबाउट अस. तो उसमें ये होता कि बिकॉज वी हैव फेल्ड टू एजुकेट अदर्स. तो उसमें एक मेरे ज़हन में बिल्कुल मतलब बात रहती थी हमेशा के लोगों को एजुकेट करना है अबाउट माय रिच कल्चर एंड माय रिच बैकग्राउंड. और फिर वो उसमें एक ये भी था. तो वो करते रहे, मतलब चलता रहा सिलसिला. तो मैं ऑयल एंड गैस में काम भी करता रहा, साथ में मैं स्कूल भी पढ़ता रहा. देन आई डिड माय मास्टर्स इन पेट्रोलियम, और साथ काम भी चल रहा था. मैं इवनिंग में कम्युनिटी काम भी चलता था दिन में. और मैं आई कंप्लीटेड माय MBA एज वेल. तो ये सारा ऑल इन कैलगरी व्हाइल आई वाज वर्किंग एंड डूइंग माय कम्युनिटी वर्क. तो ये था मतलब काइंड ऑफ मेरा आगाज़. लेकिन उससे ये हुआ कि एक आपके दिल में ना एक when you do something for a long period of time, तो उसका एक पैशन डेवलप हो जाता है. फिर आपको you don't need to be asked to do this वो इंटरनल रेगुलेटर लग जाता है, तो फिर वो आपको ऑपरेट करता रहता है. तो उसमें ये हुआ कि मतलब है कि आई डेवलप दिस पैशन टू help people, whatever I could do in whatever little capacity that I was able to make a difference. जहाँ भी मुझे मौका मिला मैंने वो पॉजिटिव डिफरेंस बनाने की कोशिश की. तो ये एक साथ चल रहा, मतलब चला काफ़ी देर तक चला. फिर काम भी करता रहा साथ में. तो फिर बाद में ये अपॉर्चुनिटी मेरे जो वॉलंटियर काम है ये सिर्फ हमारी अपनी कम्युनिटी में नहीं है, बल्कि इसका ये जो बाहर की NGOs हैं, जिस तरह रेड क्रॉस हो गई है, ऑफ एंड ऑन. मैं ये नहीं कहता कि मैं रेगुलर था हर जगह पे. जहाँ जब भी मुझे मौका मिलता था, रेड क्रॉस है, मस्टर्ड सीड्स है, यूनाइटेड वे है, और समटाइम काम के थ्रू से मैं वहाँ पर भी
چھٹی لے کر وہ کمپنی بھی اسپانسر کر دیتی تھی. وہ اور یہ ساری فوڈ بینک وغیرہ ان میں. اور کیونکہ میرا نام از ویری آبویس, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل مائی اسٹوری, محمد یاسین, سو پیپل نو کہ وہاں سے بڑا ایک میسج آ جاتا ہے نا. تو دس از اے وے آف ایجوکیٹنگ ادرس اباؤٹ the good thing that we were taught. They were ہمیں پہلے سے ہمیں کرنے ہر جگہ پہ کرنے چاہیے جہاں جہاں پر موجود ہیں, ہمارے اپنے گھر میں, گھر سے باہر, پاکستان میں, پاکستان کے بعد. تو وہ ایک اس کا ایک بڑا میرا ایک سرکل, میرے 3 سرکل ڈیولپ ہو گئے. اچھا. ایک تو تھا نا میرا ورک پروفیشنل سرکل, جس کا میں کبھی ذکر مطلب کبھی میں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس کا کوئی ذکر کیا جائے. وہ اپنا ایک پرسنل تھا, بریڈ اینڈ بٹر, مطلب وہ لگے ہوئے آپ وہ کرنا تھا سب سے پہلے. وہ پھر ساتھ میں کمیونٹی سرکل والا یہ ایک سرکل تھا, والنٹیئر سرکل. اور پھر آف کورس سوشل سرکل بھی ہوتا ہے, سب کا ہوتا ہے رائٹ. تو یہ میرے 3 سرکل بن گئے. تو اسی طرح وہ یہاں پر کیونکہ کمیونٹی کے اندر انوالومنٹ رہتی تھی, تو میرا جو سوشل سرکل تھا, سوشل سرکل نے مجھے کائنڈ آف انکریج کیا کہ آپ اس کتنی دیر سے یہ کام آپ کر رہے ہیں, اور وائی ڈونٹ یو گیٹ انوالو ان دس ڈفرنٹ پوزیشن جس میں تھوڑی سی زیادہ ذمہ داری بھی اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو, اینڈ یو میک اے ڈفرنس ان اے بگر وے, تاکہ اس کا امپیکٹ رہتا ہے سب کی ہیلپ ہو سکے. یہاں پر آپ آپ ریزمے بھی ٹھیک کر رہے ہیں, ہیلپنگ پیپل ادھر سے جو بھی کر رہے ہیں, لیکن دوسرے لیول پر ہے. تو دس از ہاؤ آئی واز انکریج ٹو پٹ مائی نیم ان فار مائی نامینیشن. دیٹ از اندر اسٹرگل. لیکن میں نے جس طرح شروع میں کہا تھا یاسین صاحب کہ آپ کی جو ایگزامپل ہے یہ بالکل ایک ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے. کس طریقے سے آپ نے محنت کی, آپ نے تعلیم بھی حاصل کی اور یہاں کی لوکل تعلیم حاصل کی, اور ساتھ ساتھ آپ نے پھر مختلف سرکلز میں اپنا کام شروع کیا, جاب بھی کیا, ساتھ سوشل سرکل کو بھی بڑھایا, اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنے جو دیگر سرکل سے ان کو بھی, جو خاص طور پہ والنٹیئرنگ کا آپ نے کانسیپٹ بتایا ہے, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا. اس میں پاکستان کینیڈا ایسوسیشن جو آپ نے بنائی اور اس کو آپ نے اسٹیبلش کیا اور اس کو اس لیول پہ لے گئے کہ جہاں پہ اب پاکستان کینیڈا ایسوسیشن یعنی پاکستان جو PCA جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ایک ایسی ایک فورس بن گئی ہوئی ہے کہ جو ہر بندہ جانتا ہے. وہ سٹوری جو تھی اس کے ذرا میں چاہتا ہوں ذرا لوگوں کو بتائیں کہ یہ پاکستان کینیڈا ایسوسیشن والی جو ایک کہانی ہے, اس میں آپ نے کس طرح محنت کی اور کس طرح اپنے لوگوں کو ٹچ کیا. بہت شکریہ ٹو ریمائنڈ می آف دیٹ. یہ پاکستان کینیڈا ایسوسیشن میں نے نہیں بنائی. پیپل بیفور می دے میڈ اٹ اینڈ اٹ گاٹ اسٹیبلش ان 1967. اور میں ان لوگوں کو ہمیشہ جہاں پر بھی پاکستان کینیڈا ایسوسیشن کی بات آتی ہے, میں سب سے پہلے ان کی میں ان کو چاہتا ہوں کہ پیپل دے فیلٹ دیر واز نیڈ فار دس. میں ایک ورکر کے طور پر بڑی دیر تک پاکستان کینیڈا ایسوسیشن کو مستحکم مضبوط کرنے کی میں نے کوشش کی. تو اس کے اندر ارلی 90s میں جب میرا جو والنٹری کام چل رہا تھا, تو مجھے اٹ یوز ٹو ٹیک می ٹو ادر کمیونٹیز. تو وہاں پر میں محسوس کرتا تھا کہ باقی کمیونٹی جو ہیں ہم سے آگے ہیں. ہمارے پاس کوئی انٹرنل پلیٹ فارم ہی نہیں تھا. تو اس میں although we talked about a center, اپنا ایک سینٹر ہونا چاہیے, کلچرل سینٹر ہونا چاہیے جس میں ہم سب لوگ بحیثیت پاکستانی وہاں پر انکلوسیو پاکستان میں جو بھی اینی باڈی ہوز فرام پاکستان اینڈ لیونگ ان کینیڈا اینڈ پاکستانی کینیڈین سب کو اس میں ہونا چاہیے. تو پھر میں نے ہم نے کافی پہلے بھی چل رہی تھی, تو میں نے اس پر کوشش کی. میں نے ان دی 90s میں اس کو تھوڑا سا ڈیولپ کرنے کی فنڈ ریزنگ وغیرہ شروع کی تھی 90s میں. وہ کرتے 2002 آئی تھنک اٹ واز اکتوبر اور 2002 جب ہماری پاکستان کلچرل سینٹر کی افیشیل اوپننگ ہوئی تھی یہاں پہ. آئی تھنک واز اکتوبر 2002 اس طرح کی کوئی بات ہے, یا مے بی اکتوبر 20th 2002 میں اوپننگ ہوئی تھی. تو لیکن اس پر کام بڑی دیر سے چل رہا تھا, تو ہمارا پہلا وہ سینٹر بنا اس طرح, کیونکہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے کہ ایک ایز اے کمیونٹی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے, اور انٹرنل پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس میں کے اندر ہمیں موقع ملے تاکہ ہمارے یہاں پر جس طرح گورنمنٹس ہیں, میونسپل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, ان کو بلانے کا, اپنی کمیونٹی کو انٹروڈیوس کرنے کا ایک جگہ, بغیر جگہ کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر وہ ایک بڑی لمبی ایک تھی اس کو لیے فنڈ ریز کرنے, اور کس طرح کتنی ہوتی ہیں چیزیں. لیکن الحمد للہ ایک لحاظ سے میں اپنے آپ کو بہت لکی
समझता हूँ कि I've been always surrounded by good friends, good circle of friends, good family, और और ये एक ओवरऑल जो जिस चीज़ को मैंने करने की कोशिश की, मुझे इतनी सपोर्ट मिली कि वो सारी चीज़ें होगी। ऑल्दो ये बहुत एट टाइम्स इट फेल्ट लाइक ये चीज़ें नहीं हो सकेंगी, लेकिन फिर भी somebody came along and अल्लाह ताला इसबाब पैदा करते हैं। आपकी कनेक्शन एंड और सिंसियरिटी अगर हो किसी चीज़ में, ये चीज़ मैंने बहुत आजमाई है कि अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे इसबाब पैदा कर देते हैं कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आपकी हो जाती है। और वो इस तरह बहुत मुझे मेरे ये जो कम्युनिटी के मामलात हैं, इनके अंदर काम करते हुए मेरे साथ ये बहुत पर्सनल मतलब मुझे तजुर्बात हुए ना, पता चला है। तो इट्स सो ट्रू। तो उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को नेक नीति के साथ और एब्सोल्यूट कन्विक्शन के साथ वो आप इसलिए कर रहे हैं कि इट्स एक फॉर द लार्जर गुड ऑफ द कम्युनिटी, फॉर द लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी, उसलिए कर रहे हैं। और ये आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे। तो फिर आप देखते जाएं अल्लाह ताला के मतलब किस तरह चीज़ें निकलती हैं आपके हक में आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हो गई थी और हमने पहला सेंटर यहाँ पर स्टैब्लिश किया 2002 में। बड़ी खुशी हुई थी मुझे उस वक्त। मुझे याद है जिस दिन उसकी ओपनिंग हो रही थी, हमारे कम्युनिटी के मिनिस्टर होते थे, वो एडमिंटन से ही फ्लू इन टू इनागुरेट आवर सेंटर। स्पेशली वो कहते थे कि मैंने ये जो सेंटर मैं बनवा रहा हूँ, वी जस्ट हर्ड अबाउट दिस सेंटर तो लाइक कपल ऑफ मंथ्स बैक, और ये मतलब इतना जल्दी से ये मतलब एस्टैब्लिश हुआ है। आई जस्ट वांटेड टू कम एंड पर्सनली इनागुरेट दैट। वो उनकी हेल्प प्लेट भी लगी हुई है पाकिस्तान सेंटर में। जीन यज़्ज़की उनका नाम था। ही पास्ट अवे, बाद में स्पीकर भी बने असेंबली के। अच्छा, रेस्ट इन पीस। तो वो मुझे उनकी बात अभी तक याद है। तो कहते हैं कि दिस वाज वन ऑफ द सेंटर कि इसके अंदर इतना जल्दी बन गया था कि मतलब आई बियॉन्ड हिज एक्सपेक्टेशन। वो बाकी कम्युनिटी के साथ भी जब और लगे इन्वायरमेंट उनकी होती है ना। तो वो ये हुआ। फिर उसके बाद ये सेंटर मेरा बना। फिर इसको वापस इन 2000 फिर मैं कुछ देर के लिए मैंने थोड़ी सी ब्रेक लेना चाहिए। मेरे बच्चे थे इस तरह से, एवरीबॉडी इज बिजी। मैं ज़रा हट गया। मतलब मैं ये नहीं कि मेरा दिल और दिमाग हट गया, मैं फिजिकली थोड़ा सा मैं हो गया, थोड़ा सा मुझे थोड़ा टाइम भी था। मैं लिटरली मैं उसमें जिसमें आदमी होता है ना, सकत नहीं रहती आप में, वो भी एक बात थी। इतना आई वाज सो बिजी। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मुझे टाइम, ये बच्चे भी थोड़े स्कूल में जा रहे थे, वो उनकी एज इस तरह की थी उस वक्त के, थोड़ा सा उनके साथ भी करना था। लेकिन एट द सेम टाइम आई ट्राई टू हेल्प आउट वेयरएवर आई कुड। फिर मेरी दोबारा जब आई डिडंट वांट टू कम एक्चुअली, मैं कभी भी मेरे इस तरह नहीं हुआ। मुझे मतलब कि लोग आई वाज ऑलवेज आस्क्ड टू to come back as to do things, right? मैं इस तरह भी नहीं हुआ कि somebody wanted to come कि मैंने उसको पीछे करके मैंने कहा मैं आ जाऊँ, ये भी नहीं हुआ। और मैं सबको I wish everybody wish well। तो वो फिर 2011 में मैं आया सेंटर को जहाँ पर था वो, फिर उसको मैंने अंदर से वो सब लोग ये कहते थे कि यहाँ पर आप इसको ज़रा आप रिनोवेशन करनी है नेक्स्ट टाइम। फिर हमने सेंटर को वो उस सूरत में ले आए जो मेरे दिमाग में था कि एक हमारा कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए। उसको डेवलप किया अंदर से, उसके अंदर से रेनोवेशन हुई, ऑफिस बना, और अब जो है वो इट्स उस सूरत में है सिंस 2000। ये मैंने 2011-2012 में ये फिर दोबारा इसको अंदर से रेनोवेट किया। फिर वो रेनोवेट हो गया, फिर हमारा एक सिलसिला चल पड़ा वहाँ पर। वो आस्ते आस्ते चीज़ें चली। मैं एक होता था कि हम यहाँ पर आ गए ना, तो हम हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि हाउ डू वी हमारे जो बिगेस्ट एसेट इज आवर बच्चे, हमारे यंगस्टर्स। तो उनके लिए हाउ डू वी काइंड ऑफ हैव सम कनेक्टिविटी with back to our culture and all that while living here। not मैं कभी इसके हक में नहीं रहूँगा अपनी वैल्यू सारी खत्म करके आप सिमुलेट हूँ। we need to simulate लेकिन with our values। ठीक कोई नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इस सिलसिले में ना। तो फिर वहाँ पर मैंने वो एक था कि मेरी उर्दू क्लासेस शुरू की। उर्दू क्लासेस अभी भी चल रही हैं, और आई एम सो थैंकफुल टू कम्युनिटी। और मैं यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, मेरी बात एक्चुअली इट्स व्हेन आई से मैं, आई मीन्स
people, the team, people who are with me, ठीक बात, community executives. ये उनको जैसे without their help there was nothing I एब्सोल्युटली, could have been able to do. तो फिर वो हमारी उर्दू क्लासेस शुरू हो गई यहाँ पे, और मुझे याद है इत्फाक से वो आए थे यहाँ पे, he was visiting Canada, अताउल्लाह कासमी साहब आए हुए थे, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, उन्होंने ये उसकी इनागुरेशन हुई थी उर्दू क्लासेस की यहाँ पे, there was another thing. फिर हमारा ये भी था कि हमारे जो यहाँ के एल्डरली जो हमारी जो पॉपुलेशन है अपनी कम्युनिटी में, उनके लिए कोई प्लेस टू गेट टुगेदर वंस अ मंथ इस तरह का, ताकि हम उनको भी ये एहसास हो कि ये नहीं कि सिर्फ उनके घर वाले उनकी देखभाल करते हैं, देयर आर पीपल, देयर इज अ कम्युनिटी हु कैन लुक आफ्टर. तो मैंने तो वहाँ पर मंथली प्रोग्राम सीनियर्स का शुरू किया था. अच्छा, तो अल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस कुरैशी साहब को, उनको जन्नत में जगह दे और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे. he was very much involved in that as well. तो फिर वो एक दफ़ा हमने शुरू किया, तो फिर हम भी रिकग्नाइज हिम, कि उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी यहाँ पर डिफरेंट, हमने MCC में और बाकी कम्युनिटी के मलाब में. तो पाकिस्तान कल्चरल सेंटर के जब मैं प्रेसिडेंट था तो इन दी 90s, तो ही वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन फॉर पाकिस्तान कल्चरल सेंटर. तो मेरा उनके साथ एक अलग लिहाज से भी था. अच्छा, फिर हमने वो प्रोग्राम शुरू किया. वी हैड अ वेरी गुड बिगिनिंग ऑफ दैट प्रोग्राम, और वो चलता रहा, काफ़ी देर तक चलता रहा. तो इंशाल्लाह मैं अब जो है, आई थिंक पीपल आर थिंकिंग, हमारे जो करंट एग्जीक्यूटिव वो भी सोचते हैं कि इस प्रोग्राम को दोबारा सीनियर्स के लिए वी नीड टू डू समथिंग फॉर सीनियर्स. वो भी हुआ. तो इस तरह के ये पाकिस्तान कम्युनिटी डेवलप हुई थोड़ा सा. उसके साथ साथ हमारी चीज़ें मतलब आगे आई, बच्चों के लिहाज से उर्दू क्लासेस शुरू हुई, और लीडरशिप क्लासेस थी. ये भी था खाली उर्दू बच्चों को बताएं, और भी लीडरशिप स्किल्स वगैरह इन एडिशन टू लैंग्वेज. ठीक बात. तो वो एक दिन मुझे बड़ी खुशी हुई, वन फोन में जब क्लासेस शुरू हुई, तो कुछ तकरीबन 6 महीने बाद या 8 महीने बाद कुछ एक कॉल आई वन फोन में. तो यासीन भाई, अब पता ना उर्दू में आपके जो चैनल्स हैं उनके नीचे ऊपर पट्टी चल रही होती है उर्दू की. तो some बच्चा was able to read उर्दू में, वो जोड़ना, इंसान को जोड़ना पड़ रहे थे. आज वहाँ पर जैसा हो रहा है, तो कहते हैं जब मेरे बच्चे ने ये पढ़ा तो I just felt कि मतलब मेरे सारे उसमें I was so happy. माशाल्लाह. नहीं, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यासीन साहब. और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक चीज हमारे जरा लोगों को जरूर बताएं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पे जब ओवरसीज में रहते हैं, किसी भी कंट्री में हो, कि हम लोग यहाँ का जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें शामिल हों, ना कि हम अपनी कोई PTI का बन जाए, कोई PMLN का बन जाए, कोई पीपल्स पार्टी का बन जाए, या कोई MQM का, फॉर दैट मैटर कोई भी. यानी वो अपनी वाबस्तगियां वहां पे रख सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें शामिल होना कितना इंपॉर्टेंट है जी, ये जरा बताएं. बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और आई वाज होपिंग टू गेट टू दैट सम पॉइंट इन टाइम. ये जो है ना कि अब हम यहाँ पे आ गए हैं, इस हमारा यहाँ पर आना इस बात को साबित करता है कि कुछ चीज़ें थी जो हमें यहाँ पर ले आई. वो नॉट ओनली हम एज पाकिस्तानीज या एज मुस्लिम देखें, ये सारी दुनिया से लोग यहाँ पर आए हैं, और सब आए हैं फॉर दी अपॉर्चुनिटीज. तो उसमें कोई हर्ज नहीं है to avail economic opportunity. ये एक नेचुरल है, जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलेंगी, people will move around. The fact that we are here now, और यहाँ पर हम आ गए हमें, और we are so lucky, we are especially so lucky कि we are living in probably the best country in the world. इसके अंदर, इस मुल्क में जो हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमारी सब जो मर्जी हम करें अपने, कोई इंटरफियरेंस नहीं है. और आपके फंडामेंटल राइट्स जो यहाँ द डे वी लैंड हियर, वो राइट्स जो यहाँ से 100 साल पहले लोग रह रहे थे, या जब से ये मुल्क बना है उस वक्त से जो उनके राइट्स हैं, वो विद द एक्सेप्शन ऑफ वन राइट कि आपको वोट देने के लिए आपको 3 साल तक इंतजार करना पड़ेगा. विद द एक्सेप्शन ऑफ दैट राइट बाकी सारे राइट्स आपको मिल जाते हैं. तो aren't we shouldn't be so thankful to this country, इसने हमें इतने और बराबरी के मौके, ये नहीं सबको, हमारे बच्चों को स्कूलों में और वर्क फोर्स में, हर जगह पे एक बराबरी की सतह पे. बाकी अगर हम ये कहें कि कोई सोसाइटी जो है परफेक्ट होती है, 100% होती है, वो तो मेरे ख्याल में कोई सोसाइटी भी परफेक्ट नहीं रही है. और आप अपनी सोसाइटी बैक होम भी देख लें, यहाँ पर भी देख लें, तो लेकिन बाय लार्ज
یہاں پر جو چیزیں ہمیں اویلیبل ہیں یا یہ جو سوسائٹی ہمیں چیزیں آفر کرتی ہے, یہ ہمیں ہمارے لیے ایک گریٹ پریویلیج اینڈ آنر ہے کہ ہم لکی ہیں ٹو بی ہیئر. تو ہم یہاں پر رہ رہے ہیں, وی ہیو دا بیسٹ سسٹم, پولیٹیکل سسٹم ہیئر, اور اس کے اندر ہم جس طرح باقی لوگ آئے ہیں اسی طرح باقی کمیونٹیز بھی آئی ہیں. آپ دیکھ لیں چائنیز کمیونٹی آئی ہے, یورپین کمیونٹیز یہاں پہ آئی ہیں, انہوں نے اپنا ایک مقام بنا لیا ہے. اسی طرح ہماری کمیونٹی جو ہے پاکستانی کمیونٹی, مسلم کمیونٹی, وہ بھی یہاں پر, ہم سب یہاں پر ہیں. ہمیں بھی اپنا پولیٹیکل, وہ میں پہلے بات کر رہا تھا نا انٹرنل پلیٹ فارم, وہ ایک تھا, اس کا ہونا بڑا ضروری تھا کہ دیٹ اسٹیپ نمبر 1. اب آئی تھنک وی آر ایٹ اے لیول where we need to have a political platform. We need to get involved in the political system here. First of all, we need to vote. ٹھیک بات. سب یہاں سے شروع کرنا آپ نے. پھر ہمیں we need to find out کہ یہاں پر جو پولیٹیکل سسٹم ہے, جو آپ کو جو کسی پارٹی میں بھی, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس پارٹی میں شامل ہوں یا اس پارٹی میں شامل ہوں, لیکن لوکل یہاں کی جو پارٹی ہیں اس سسٹم کے اندر داخل ہوں. اینڈ it's so easy, they will welcome you. اور ان کے ساتھ یو ول لرن اباؤٹ دا سسٹم, کس طرح آتا ہے, کس طرح پالیسی بنتی ہے پارٹی کی, اور کس طرح آپ کا وہاں پر ہونا ضروری ہے چاہیے اس کے اندر. دین یو آر ایبل ٹو انفلوئنس ڈیسیژن میکنگ. جہاں اگر آپ وہاں پر ہے ہی نہیں تو پھر ہم شکایت ہی کر سکتے ہیں نا, اور شکایت بات سے ہوتی ہے, اس کو کوئی فرق نہیں ہوتا. یو نیڈ ٹو بی پارٹ آف سسٹم. اس لیے میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں, اور میں ریکویسٹ کرتا رہا ہوں, ہمیشہ کرتا ہوں, ابھی کرتا ہوں, کہ ہمیں یہاں کے سسٹم کے اندر زیادہ آنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں آپ اور جب آپ یہاں پر اسٹرانگ ہوں گے نا, یو آر ایبل ٹو ہیلپ, پاکستان کو بھی ہیلپ کر سکیں گے. جب when you are in a position here, in a better position to help country back home. تو وہاں پر لوگ, وہاں پر ایک سسٹم چل رہا ہے ان کا, اور آپ یہاں پر ہمیں, میں اپنا جو سمجھتا ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ یہاں پر ہمیں اپنے بیک ہوم والی جو پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ شامل نہ ہوں, آپس میں نہ ہوں, لیکن ہمیں یہاں پر زیادہ ایمفیسس جو دینا ہے یہاں کی پارٹیز پہ دینا ہے. اور ہم نے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, ان کے بچوں کے لیے یہ چیزیں, مطلب یہ آپ جسٹ انویژن کہ آج سے 50 سال بعد, اور جب میں پی سی کی بات کر رہا تھا نا, تو اس وقت ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی, جب ہم نے رینوویشن کیا دی حال کی, تو اس وقت تھوڑا سا ٹائم میرے پاس آ گیا تھا. تو میں نے کہا بھی ٹائم ہے, اس میں سے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. دین آئی ریئلائز, اس وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں پر اس سینٹر کو, یہ سینٹر جو تھا نا یہ چھوٹا سا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ آج سے 50 سال بعد کیا ہونا ہے. پھر اس کے لیے میں نے کہا is there anything we can do. تو دین آئی گاٹ انوالو ان سینٹر کو بڑا کرنے کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے. پھر ہم نے وہ 10 ایکڑ زمین بھی لی تھی. That is another thing that I forgot to talk about. وہ تھا کہ to look at the larger need and long term basis. تو وہ جو ہے اس کے لیے ہم نے وہ ایکوائر کر دی تھی. اسی طرح ہمیں یہاں پر رہنا ہے, اگر رہنا ہے تو, اور اس میں ہم نے پولیٹیکل سسٹم کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور یہاں کا جو سو ایزی, once it's سسٹم نوز کہ آپ پولیٹیکل سسٹم جو ہے نوز کہ یہ کمیونٹی ہے, ووٹ کرنے والی یہ ہے, یہ نکلیں گے, ووٹ ڈالیں گے, تو دین اٹ کین میک ہیوج ڈفرنس. Then they become your dependent, right? We need to, these people vote. They show up. We need to show up, my friend. Absolutely. ایک ہے نا سلوگن ہے نا, we need to show up. We need to show up at the poll. We need to show up, یہاں کا جو سسٹم ہے اس کے اندر اپنے آپ کی موجودگی ظاہر کرنی ہے. تو میں آئی انکریج کہ ہمیں یہاں پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے, میں کسی سے یہ نہیں کہنا کہ پاکستان کے ساتھ محبت, پاکستان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ اپنی جگہ پہ اسی طرح ہے. اور آئی ایم, جس طرح یہاں پر آپ بھی ہیں, یہاں پر اور بھی کافی سارے لوگ ہیں, وٹ ایور وی آر, ہماری جو بیسک جو ہے, ہمارے جو سسٹم اسٹیبلش ہوا ہے وہ میرے اٹس بیکاز آف آور اسٹرانگ ہیریٹیج and background that we bring along with us. Start by individually we do great job. صحیح بات. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, میں individually we are great engineers, doctors, business people, entrepreneurial, amazing skills, and آپ کو دیکھتے رہتے ہیں, میں بھی دیکھتا رہتا ہوں. لیکن
دنیا میں جس طرح چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں نا وہ انڈیویجولی نہیں ہوتی, وہ کلیکٹیو لیول. اور کولیکٹیو ہمارا جو ہے ہمیں جو چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمیں مسٹ فوکس آن, میں یہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ہاؤ ڈو وی ٹرانسفارم آور انڈیویجول ایکسیلنس انٹو کولیکٹیو ایکسیلنس. ویری نائس. وی کاؤنٹ. یہ آپ پلیز اگر somebody can take this as a take away from this, think about this. How do we transform our individual excellence into our collective excellence? Collective excellence have وہی count ہوتی ہے. We were counted as a nation, we are counted as a community, we are counted as a group. I will never be counted as just by myself. I belong to a country, I represent some people, وہ ایک کولیکٹیو ہوتی ہے تو اس کے اندر سسٹم کے اندر آپ آ جاتے ہیں, رائٹ. تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے چھوٹی موٹی چیزوں سے اختلافات بھی بعض ہو جاتے ہیں, وی آل ڈو, سب سے ہو جاتے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کس طرح ہم چیزوں کو کولیکٹیولی بہتری کے لیے, اپنی کمیونٹی کی بہتری کے لیے, اور اس شہر کی بہتری جہاں پر بیٹھ رہے ہیں, اس صوبے کی بہتری اور اس ملک کی بہتری جہاں سے ہمیں ایک رزق حلال وہ اس کا اپرچونٹی ملی ہے. We can do so many things that we may not have been. میں اپنی مثال دے سکتا ہوں. I don't think کہ جو اپرچونٹی مجھے ملی ہے یہاں پہ آ کے, and I'm not a big person to begin with, right? جو کچھ میں چھوٹا موٹا جو کچھ میں کر سکا ہوں, it's because of the opportunities that were made available to me here, Plainfield. کسی کو کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو کوئی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ یو ورک ہارڈ اینڈ دیر ول بی ریزلٹ. بہم. اور یہ ہمارے ٹیچنگ میں بھی ہے کہ یو ورک ہارڈ اینڈ یو ول گیٹ دیٹ ریزلٹ. بالکل صحیح بات. اچھا اس میں یاسمین جی ذرا مجھے بتائیں کہ ایم ایل اے آپ بن گئے, اب آپ پارلیمنٹری سیکرٹری فار امیگریشن بھی ہیں, کتنا فرق پڑا ہے آپ کو؟ اسی کے ساتھ پچھلے کویشچن کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے یہ کہ اپنے آپ کو آپ کتنا ویلیوبل سمجھ رہے ہیں, کتنا آپ اس قابل اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹورڈز دا سوسائٹی. ایم ایل اے بننے کے بعد آپ کے پاس کیا کیا اختیارات آئے ہیں, اور خاص طور پہ پارلیمنٹری سیکرٹری کے حوالے سے ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے, یہ ذرا تھوڑا سا اس کا جسٹ ذرا بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آپ کتنا امپیکٹ ڈال رہے ہیں سوسائٹی کے اوپر. So first of all, I was lucky to have been elected as MLA with people thought me is worthy of being elected. I'm thankful to Calgary, to the resident of Calgary North, and all the friends and people who helped me in this process. I was nothing. Individually یہ لوگوں کی ہیلپ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے میں الیکٹ ہو گیا ہوں. اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ میرا اس میں آنا ایک اس سے کنٹینیویشن مائی والنٹیئر ورک جو میں کرتا رہا ہوں. بہت ساری کمیونٹی میں آؤٹ سائڈ این جی اوز میں رہا ہوں, سب کی طرف سے یہ آیا تھا کہ یو شوڈ گیٹ انوالو. تو میں اس میں اپنا نام ڈال دیا. تو الحمدللہ I got elected as MLA, and this is an honor for me, and I'm so thankful to my community, to my people of Calgary North, who جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میں الیکٹ ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی, اس پہ بہت خوشی ہے. I'm so thankful. اس کے بعد جو ہے وہاں پر چیزیں you learn. ایک بات آپ یاد رکھیں, یہ لرننگ کا ایک پروسیس ہے نا زندگی میں, اس کنٹینیوسلی اس لرننگ پروسیس. اور ایک چیز میں نے بڑی دیر پہلے تھا, اس کا تھوڑا مجھے اندازہ تھا کہ you can only make a difference when you are present somewhere. ٹھیک. آپ اپنی غیر موجودگی میں بہت مشکل ہے ٹو میک اے ڈفرینس, رائٹ. تو اس کے لیے میں ہمیشہ سب سے اپیل کرتا ہوں, سب سے میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو گیٹ انوالو, وی نیڈ ٹو بی پارٹ آف دا سسٹم. تو اس میں یہ ہوا کہ ایک بات جو میں ایز اے والنٹیئر کرتا تھا آج سے 25 سال پہلے, one of the things that I did was when I was working for Imperial Oil, میں نے بڑی دیر کام کیا ہے. And again there, بہت ہی again I can only call myself lucky کہ I had that opportunity to work and to have very rewarding and successful career. 40 years with ExxonMobil, Imperial Oil, دنیا کی oil companies میں one of the largest company, actually the largest company تھی دنیا میں. اس کے ساتھ میں
پھر اس سے پہلے کچھ عرصہ ٹیکسیکو واز ٹیکن اوور بائی امپیریل. تو اس طرح میرا ایک ٹرانزیشن چلی تھی. تو وہ being lucky, right. تو اب اس میں آ گیا ہے کہ after I became MLA تو کیا کرنا ہے. تو ایک چیز جو میں کرتا ہوتا تھا while I was working with Imperial on the side, میں used to help newcomers. یہ میرا پیشن. یہاں پر ایک سوسائٹی ہوتی تھی میرا نائٹ سینٹر, آئی تھنک اٹس کال سینٹر فار نیو کمرس ناؤ. ایک دفعہ میں پتہ نہیں وہاں پر تھا یا پتہ نہیں کسی جگہ پر تھا. آئی واز ہیلپنگ سم بڈی ود ریزمے, رائٹ. تو وہ کتنی یہاں کے جو پروفیشن یہاں کے جو ادارے ہیں نا, جس طرح ہمارے ریگولیٹرز ہیں, انجینئرس کا پیگا ہے, میڈیکل والوں کا یہ ان کا اپنا ہے, یہ جو باقی ہر ایگریکلچرلس ہیں ان کا اپنا ہے, مختلف ادارے ہیں. اور دے آر میڈ, انہوں نے اپنی رکھی ہوئی ہیں سم ریکوائرمنٹس, اسٹینڈرڈس, دے مسٹ بی فلفل بفور یو کین بیکم دیئر ممبر. تو میں اپیگا فار ایگزامپل جو ہمارا وہ ہے, میں اس میں کافی انوالو تھا. میں خود میں چونکہ ممبر تھا, میں آئی بیکیم اے پروفیشنل انجینئر ان 1985. وہ بھی ایک اگین بینگ لکی, آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. وہ ایک بڑی ہوتی تھی کہ یو بیکم اے پروفیشنل انجینئر, جس طرح یہ نیچرل ہے نا. So I wanted to help people to be able to register with PAGA. وہ کچھ لوگ یہاں پر, میرے لیے تھوڑا سا مختلف یہ تھا کہ میں چونکہ ساری میری ایجوکیشن یہاں سے ہوئی تھی, تو اس واز مچ ایزیئر فار می. اب میں دیکھیں اب وہی بات, اب میرا کتنا سارا کچھ بیک گراؤنڈ ہے, کس طرح ڈائیورس ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, مطلب اس طرح ڈائیورس بیک گراؤنڈ, مائی کیریئر وہ بھی اس طرح ڈائیورس ہوا. اور یہ جو گرانٹی ہوا دیہات میں رہنا یہاں پر آ کر, وہ اس طرح it's all it's being lucky. I would call it just very diversity. تو وہ اس کے وہ تھا کہ جب میں بنا تو میں ایک چیز ہم نے پہلے بھی تھوڑی بہت ہمارے پلیٹ فارم میں بھی تھی, thanks to Premier Kenny for bringing this forward and helping us. I wasn't expecting this کہ ہمارا وہ پہلے سیشن کے اندر پہلے مرتبہ ہی ہو جائے گا, 30th legislature میں پہلے سیشن میں ہو جائے گا کام. I was expecting maybe it'll take about here. لیکن and thanks to Mr. Carping as well. جو کہ منسٹر فار امیگریشن. منسٹر فار امیگریشن. تو ہم تو یہ جو بل تھا نا, یہ ایک ہم نے ایک بل لائے تھے, اس کال فیئر رجسٹریشن پریکٹسز ایکٹ. یہ بل 11 جو تھا یہ فار نیو کمرس کے لیے ہے. وہ ٹو ریموو اننیسیسری بیریئرس. یہاں پر لوگ آ جاتے ہیں 15 20 سال لے کے, اور ان کو جو اپنے پروفیشن والے ہیں ان کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں کہ مطلب وہ جسٹ ٹیک سم ٹائم. اور جب میں نے ڈیڈ کراس البرٹا ہم نے کنسلٹیشن کی اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا ڈیفیکلٹیز. اٹ واز سیڈ ٹو لرن ایکچولی کہ یہاں پر کتنے لوگ آتے ہیں 5 6 سال, ان کو آج یہ کاغذ لے آؤ, کل یہ کاغذ لے آؤ, وہ ان کو رجسٹریشن. اچھا آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں you're not a professional engineer, you got your degree from Brazil, so we don't know if you اچھا اس کا یہ ہوتا ہے کہ if you are a professional engineer یہاں پر رجسٹر ہو گیا, تو پھر اس کا ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو امپلائر کو پتہ لگ گیا کہ اس کی ایجوکیشن وغیرہ جو ہے نا that has been verified and everything is good here. یہ ہم یہاں پر آتے ہیں ایز اے انجینئر, باہر سے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہائی لیول پہ ہوتی ہے, ہماری ایک ریکگنیشن ہوتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کا انٹری ہو جاتی ہے یہاں پر. آپ یو بیکم انڈیپینڈنٹ امیگرینٹ کیٹیگری میں اس میں آ کر پروفیشنل میں جس طرح بھی وہ اس میں آپ آ جاتے ہیں. لیکن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایجوکیشن جو ہے ریکگنائز فلی. یہاں کی ایجوکیشن جو ہے نا یہ اٹس پروونشل جورسڈکشن, ہر صوبے میں مختلف ہے. تو جہاں پر آپ آتے ہیں وہاں پر ہوتی ہے. تو میں اس بل کے متعلق نا میں بات کر رہا تھا, یہ بل 11 جو ہے فیئر رجسٹریشن پریکٹس ایکٹ. کبھی اس پر ہم لگ بھی بات کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن. جی ہائی لیول پہ یہ ہے کہ اب وہ بل, اس بل کی وجہ سے یہاں پر ہمارے جتنے بھی ریگولیٹرس ہیں they have to get back to the applicant within 6 months with a preliminary full assessment کہ آپ رجسٹریبل ہو, you good, everything is hunky dory, move forward, you become PN or you become a professional agriculture, جو بھی آپ کا پروفیشن ہے وہ رجسٹریشن ہو گئی ہے. اگر نہیں ہے تو they must give you reason کہ آپ کی رجسٹریشن نہیں ہو سکی, this is why. اور then you as applicant
آپ کے پاس یہ موقع ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی بات صحیح، آپ کا ایکسپیرینس نہیں مانا گیا یا آپ کی ایجوکیشن نہیں مانے گی، یو ہیو رائٹ ٹو اپیل. اور ٹھیک ہے. آپ اس کو اپیل کر سکتے. پھر اس میں شاید ممکن ہے اسی ادارے سے، اسی ریگولیٹر سے پہلے ایک آدمی نے شاید بات سنی، آپ کی بات کی، وہ آپ کے دیکھا ہو کاغذ دیکھے ہوں. اب نیکسٹ ٹائم یو پرابلی 3 or 4 people who will do that, or maybe whatever the process is. So you got right to appeal. اگر کوئی مطلب ہے کوئی پروفیشنل ریگولیٹرز دے ڈونٹ فالو دا لا، کیوں اب لا بن گیا نا وہ، ہاں. تو اس میں اتنی پینلٹی ہے. I think it's about, I think as high as $50,000 نان کمپلائنس. تو اب یہ جو یہ جتنے بھی ہمارے ہیں یہ ریگولیٹرز اور پروفیشنل باڈیز جو ہیں، دے آر سبجیکٹ ٹو دیٹ بل. میں آپ کو اس چیز پر چھوٹی سی ایک اور بات بتاتا ہوں. ہمارے دماغ میں یہی ہے کہ ہمارے جو نیو کمرز ہیں، جو باہر سے ہمارے لوگ آتے ہیں، وہی ہیں. اب یہاں پر ایک اور نیو فنامنم شروع ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں، ہمارے بچے یہاں سے جا رہے ہیں آؤٹ سائڈ، بیکاز سو ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ ایجوکیشن. اپنا یہاں پر داخلے نہیں ملتے بعض کا میڈیکل میں، یا آپ کی پروفیشن آپ کا ایک ٹینڈنٹ پروفیشن ہوتا ہے، نہیں موقع ملتا ہے. So people go to Australia, people go to Ireland, people go to elsewhere in Caribbean and everything. They come back. When they come back here, they are also subject to وہ آپ کی فارن کوالیفیکیشن ہو گیا ہے. ایک بچہ یہاں سے پڑھ کے گیا ہے، وہ یہاں سے بالکل یہاں کے اسکول سے اب ڈگری بھی، ہائی اسکول بھی کیا ہے، ڈگری بھی لیا، سب کچھ لیا ہے، اور پھر واپس آ کر کین یو رائٹ اے ٹیسٹ. اس طرح کی مطلب چیزیں چل رہی ہیں مطلب وہ سسٹم کے اندر آئی. تو اب یہ ان کے لیے بھی اٹس ویری فیسلٹیٹنگ. میری اپنی رائٹنگ میں I have someone in my own writing جن کی بچے جو ہیں وہ آسٹریلیا میں ہیں. she was so happy. یہ جو ہمارا چل رہا ہے، یہ بل چل رہا تھا، تو she was so happy کہ we did this will remove unnecessary barriers for newcomers and for اور وہ لوگ جو باہر سے ڈگری لے کے آتے ہیں یہاں پہ. We are not asking these regulators to drop their standards. One of the reasons we are all here is because of this high standard, because public safety. اور وہ اس کو ہم نہیں کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو unnecessary جو مطلب چیزیں لگی ہوئی سسٹم کے اندر، ان کو ریموو ہونے دیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں 25 years ago I used to help people on this. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں I will be very much part of this Bill 11 اور اس کو میں لے کر البرٹا میں ہر شہر میں پھرتا بات کروں گا. So that is an honor. And it is an honor, or it is an honor for the community as well. یاسین صاحب، آپ کی وجہ سے ہماری کمیونٹی کی بھی عزت بڑھی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ کے ذریعے ہمارا جو ایک مقام تھا وہ اوپر تک گیا ہے. یہ بھی بتائیں کہ اب ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جب بھی میں کوئی گفتگو کرتا ہوں یا آپ کے ساتھ کوئی شو کرتا ہوں نا، ٹائم ایسے جاتا ہے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، آپ کی حکومت نے کووڈ-19 کے حوالے سے بڑا اچھا ہینڈل کیا ہے. میں آئی مسٹ ایکنالج اٹ. الحمدللہ آج ہمارے یہاں پہ جو کیسز ہیں بہت نیچے چلے گئے ہیں، ان کی تعداد بہت نیچے چلی گئی ہے. ہاسپٹلائزیشن ریٹ بہت کم چلا گیا ہے، اور نمبر آف نیو کیسز جو ہیں وہ بھی بہت کم ہو رہے ہیں. تو ری لانچ کی جو فیز 2 ہے وہ بھی کل سے یعنی فرائیڈے سے شروع ہو چکی بھی ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، آپ کی اطلاعات کیا ہیں، اور کس طریقے سے ہینڈل ہو رہی ہے پوری اکانومی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور یہ میں تھوڑی سی آپ کو اپڈیٹ دے دیتا ہوں کووڈ-19 کے متعلق. آج کل میرے جتنی بھی ہوتی ہے نا، کسی کے میڈیا کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ اسی پہ ہوتی ہے کووڈ-19 نا. تو لیٹ می گیو یو این اپڈیٹ ایز آف ٹوڈے. ابھی آج کے نمبر نہیں آئے ہیں، کل تک جو نمبر آئے تھے ہمارے پاس. کل صورتحال یہ تھی کہ البرٹا میں کنفرم کیسز، نیو کیسز آئے تھے 30 کیسز آئے ہیں، اور ایکٹیو کیسز البرٹا میں چل رہے ہیں 386. اور ان ہاسپٹل البرٹا اس میں کووڈ ریلیٹڈ جو ہاسپٹلائزیشنز ہوئی ہیں وہ 53 ان البرٹا. 53 میں سے جو لوگ ICU میں ہیں، انٹینسو کیئر یونٹس میں ہیں، ان کی تعداد 6. اچھا پوری البرٹا میں. اور ٹوٹل ڈیتھس جو ہوئی ہیں یہاں البرٹا میں اس کووڈ ریلیٹڈ کے سلسلے میں 149 ان البرٹا. یہ تھی دس از ایز آف یسٹرڈے، ایز آف جون 12. البرٹا میں جس طریقے سے البرٹا گورنمنٹ نے کوشش کی ہے، اگین انڈر دا لیڈرشپ آف آور آنریبل پی میجر کینی،
who works very hard. I can say this to you. اور وہ جس طریقے سے اور with consultation and help from our chief medical officer ڈاکٹر دینا ہنشا, بہت انہوں نے ایک سسٹم ایک پروسیس کے ذریعے یہ چیز جو پتہ تو ہمیں لگ گیا تھا کہ مطلب یہ شروع ہو گیا, اور اس پر گورنمنٹ نے پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا شروع کر دیا تھا. اور البرٹا ایک لحاظ سے مطلب بتا دوں آپ کو کہ البرٹا the way Alberta manage this thing as compared to rest of the jurisdictions within Canada and for that matter in the world. ان کی ٹیسٹنگ ریٹ پر کیپیٹل ٹیسٹنگ ریٹ سے ہمارے اس طریقے سے اس کو باقی چیزیں ہمارا پی پی ایز پروٹیکٹیو پرسنل اکوپمنٹ جو ہے وہ گاؤنز ماسک وغیرہ جو ہیں یہ ان کا موجود ہونا, آئی مین تھنگس کوڈ گو ایدر وے رائٹ, وی ڈو ناٹ نو کہاں پر جاتی ہیں. جس طریقے سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو ہمارے پاس ہم نے بیس آن ڈیٹا وی میڈ سڈن پروجیکشنز آئی ہیں رائٹ, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیس کہ بیس کیس ہے, یہ تھوڑا سا میڈیٹ کو کیس ہے, یہ ہائی اینڈ پہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے مطابق وی پریپیئرڈ اینڈ وی ہیڈ ایوری اکوپمنٹ بھی تھا ہمارے گورنمنٹ نے اکوائر کر لیا تھا اور ہینڈل کرنے کے لیے, اور اس کی کس طرح مدد کریں گے اگر فرسٹ کیس میں بھی آ جائے تو. لیکن اللہ کے فضل سے یہ ہوا کہ بڑا اچھا اس کا دا وے تھنگز گاٹ مینیج, تو ہمارے جو رزلٹ آنے شروع ہو گئے دے ور ویری گڈ. اینڈ ایکچولی ہماری فیز 2 جو ہے وہ اٹ واز ناٹ سپوز ٹو اٹ واز اسکیڈول فار جون 17. اچھا, ہم نے اس کو آگے بیکاز آف دا ریزلٹ دیٹ وی آر سین تھوڑا سا ہم نے آگے کر دیا ہے. اینڈ دیٹ از اگین بیکاز آف ریزلٹ دیٹ وی ہیو سین سو فار. اب وہ اب یہ لانچ ہو گیا, اور البرٹا میں سب سے زیادہ پر کیپیٹا ٹیسٹ ہوئے ہیں اس وقت بھی. البرٹا میں میرے خیال میں یہاں پر میرے پاس ہوگا یہ کل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, as of yesterday 325,148 tests were done, and these tests were done on 291,329 Albertans pay. With yesterday ke jo kal ka jo test tha almost 7746 were completed in last 24 hours. The highest rate that we had in a day was 8,410 completed in a day. کسی ایک دن میں مطلب سب سے زیادہ. اور آپ نے دیکھنا ہوتا ہے پر کیپیٹا پہ البرٹا کی جو پاپولیشن ہے, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں, ہماری اتنی پاپولیشن ہے. اب یہ اس طرح سے جاتے ہیں تو ایک آپ کا نمبر آتا ہے سامنے, ریشو ہوتی ہے نا وہ, یہ جو ہے نا دس از دا ہائیسٹ. اینڈ ان فیکٹ آئی تھنک مجھے صحیح میں پتہ نہیں ہے, لیکن آئی تھنک اٹ از اونلی ون کنٹری ان یورپ, پتہ نہیں اب نیوزی لینڈ ہے یا کون کوئی ایک ملک ہے جو انہوں نے ہم سے زیادہ کی ہوں, یا پتہ نہیں ساؤتھ کوریا ہے یا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن البرٹا کی اٹس آن ٹاپ آف البرٹا. اور یہ ریکگنائز ہوا ہے. میرے خیال میں کیلگری ہرٹ کا میں نے دیکھا تھا ابھی ریسنٹلی کچھ سروے دیکھا تھا یا کسی اور اخبار کا. البرٹا واز دا وے البرٹا مینیج دس COVID-19. It was Alberta is rated as number 1 in Canada for sure. اور مجھے maybe it rates very high as compared to the rest of the jurisdiction in the world. ماشاءاللہ اس پر بڑا کام ہوا ہے. اور اب آہستہ آہستہ ہماری لانچ بھی ہماری چل رہی ہے. بس آپ دعا کریں کہ بہت ضروری ہے. آپ نے ارلیئر آن دا پروگرام یو ٹاک اباؤٹ ماسک, اٹ از اب ری لانچ میں, اور گورنمنٹ نے 20 ملین جو ہیں وہ ابھی ہم نے یہ ماسک وغیرہ یہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں پلیسز لائک یہ فاسٹ آؤٹ لیٹ جو ہیں, آپ کا میکڈونلڈ ہو گیا, ٹم ہارٹن ہو گیا اینڈ سو آن. اور یہ جو ہے دیز آر دا پلیسز ویئر ماسک آر اویلیبل. دے آر ود ان, اس میں 95% آف البرٹنس لیو ود ان 10 kilometers آف دیز آؤٹ لیٹ آگے بچے رائٹ. تو آپ جائیں وہاں پہ, آپ کو کسی چیز کوئی خریداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ گو تھرو یور راؤنڈ, ڈرائیو تھرو کریں, ڈرائیو پر جائیں اور اپنے جو آپ کو وہاں پر ماسک ملیں گے وہاں پر لے آئیں. یہ اب ہماری سکسیس جو ہے فیز 2 کی جو سکسیس ہے وہ اٹ ڈیپینڈس لارجلی آن دیٹ کہ ہاؤ وی مینیج دس تھنگ رائٹ. تو اب یہ ہم جتنے بھی لاभ بنا لیں, گورنمنٹ جتنے بھی لاभ بنا لیتی ہے, آئی تھنک آور پریمیئر اینڈ آور گورنمنٹ از تھینکفل ٹو پیپل آف البرٹا جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے. اگر عمل نہیں ہوتا
تو پھر نہیں ہو سکتا تھا. So بالکل صحیح کہہ رہے without their sacrifices, without living اپنے آپ کو کوارنٹین رکھنا, ٹھیک بات. it's not easy, right? اور یہی بات ہے یاسین صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اسی کا میسج جو ہے وہ پاکستان میں بھی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ جب تک آپ کوآپریٹ نہیں کریں گے گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی ہے. آپ کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا تب آپ کو کچھ فائدہ ہوگا اس پالیسی کا. بالکل, this is so important. I cannot emphasize it enough کہ اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے. اب اس کی بھی ہمارے جو یہاں کی بات کر رہا ہوں, یہاں کی ہماری جو گائیڈ لائنز, اگر آپ پہلی بات یہ ہے کہ آپ سوشل آپ گیدرنگ شروع ہوتی ہے نا, ہماری ریلیجیس پلیسز آف ورشپ, پلیسز آف فیتھ جو ہیں وہ آپ کھل گئی ہیں, تو ان پر پابندی ختم ہو گئی, نمبر کی پابندی ختم ہو گئی ہے, لیکن ذمہ داری ان پہ آ گئی ہے کہ میک شیور social distancing is respected, make sure all these measures are taken. ایسا نہ ہو کہ مطلب وہاں پر ہم بیٹھے ہوں تو پھر بھی شروع ہو جائے. یہ 2 میٹر کا فیصلہ ہے نا, یہ ایسے انہوں نے نہیں نکال لیا نا, سم ریشنل سم تھنکنگ بیہائنڈ دیٹ. تو وہ جو فاصلہ ہے یہ دو میٹر کا تقریباً ہاکی اسٹک, یہاں کے جو کینیڈا میں جو ہاکی اسٹک تقریباً کچھ اتنا ہے, رائٹ. تو یہ تقریباً 6 فٹ 6.5 فٹ کے لگ بھگ, یہ بہت ضروری ہے. اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو آپ جو ایئر بورن جو ہوتے ہیں نا, جو آپ اس کے آپ میں بات کر رہا ہوں اس وقت, ڈراپلیٹس نکل رہے ہیں نا, وہ مطلب کچھ پتہ بھی نہیں ہے, آپ بیٹھے ہوئے آپ بات کر رہے ہیں, وہ آئی تھنک اس پر بھی ہے, لیکن وہ جو لارج جو تھنکنگ ہے وہ یہ کہ 2 میٹر تک وہ ختم ہو جاتے ہیں. سو دین یو ڈونٹ, اگر 2 میٹر کا فیصلہ آپ مینٹین نہیں رکھ سکتے, پھر آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ پھر یہ جو ماسک ہے نا, یہ ماسک یہ جو ہے نا, یہ بہت ضروری ہے. اس کو آپ پہن کے اس کے باہر نکلیں, اس کو پھر آپ وہ ایک مجبوری کی اس کا ایک آلٹرنیٹ ہے. یہاں پر جیسے کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں یا کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں, تو وہاں پر کوئی وجہ ہو گیا یا بہتر یہ کہ آپ ماسک باہر نکلے ہیں, بڑی گیدرنگ ہے, ماسک پہن لیں. یہ ماسک ہے نا لارجلی پریونٹس پیپل جن کو ہے نا, ان سے دوسرے دور رکھنا چاہیں. لیکن اس وقت نہیں ہوتا نا. پھر یہ ہے کہ اس بیماری کے اندر ایک بات یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ مجھے اب اپیرنٹلی آئی مے بی فائن, میں کیریئر اینڈ ٹرانسمیٹر ایٹ دا سیم ٹائم, اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے اس کا. صحیح بات. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک تو سمٹم آپ کو آگے نا, سمٹم کے اندر مطلب پھر آپ نے پریکاشن کرنا ہی کرنی ہے. جب ہمیں نہیں پتا کہ پتہ نہیں, میں اندر یہ چیز شروع ہو جاتی ہے. آئی تھنک انکیوبیشن جو پیریڈ ہے اس کا, ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ 7-8 دن ہے, 7-8 دن وہ اندر چل رہی ہوتی ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور میں اس میں مطلب ناسمجھی میں باہر جاتا ہوں, اور میں اس کو میں ٹرانسمٹ بھی کر رہا ہوں. ٹھیک بات ہے, مجھ میں ہے, تو then one is transmitting as well. تو پھر اس میں بہت ضروری ہے کہ یہ جو ڈسٹینس اور ماسک, اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. یاسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی کینٹ تھینک یو انف. آپ بہت بزی تھے, اور پھر ویکینڈ کے اوپر آپ کو میں نے پکڑا ہے, تنگ کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک پرومس آپ سے میں لوں گا, کیونکہ ابھی بھی تشنگی باقی رہ گئی ہے. آپ کی مختلف چیزیں میں نے بھی ڈسکس کرنی تھی, بہت زیادہ آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. وہ ساری چیزیں ایک اور شو مجھے کرنا پڑے گا آپ کے ساتھ, جس میں ہم وہ چیزیں ڈسکس کریں گے جن کے اوپر آج آپ بڑے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ پرومس دے دیں مجھے, اور انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ گپ شپ لازمی ہوگی. I will be looking forward to talk to you again. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا مدعوی آپ نے پروگرام میں, اور میرے لیے opportunity and honor for me to express my views on first of all personal views. آپ نے میں نے کبھی اس طرح میں کبھی بات لی نہیں ہے کبھی میری کسی میڈیا پر پرسنل حوالے سے نا, تو آج وہ بھی مجھ سے چیزیں کروا لی. لیکن I think we should all keep in mind کہ نہیں, یہ ضروری تھا کیونکہ لوگوں کو آپ کی سٹوری کے بارے میں پتہ چلے گا تو لوگ امپریس ہوں گے اور آپ کی طرح آپ کے پیتھ کو فالو کریں گے. یاسین صاحب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا, اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بنتا ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے کھینچ رہا تو دانی حساب کمو بیچ رہا.
اسٹے ٹیونڈ فار لارڈ نذیر احمد. یاسین صاحب کے بعد انشاءاللہ فیو مومنٹس میں ہی ہم لوگ واپس آئیں گے اور لارڈ نذیر احمد صاحب یو کے سے ہمارے ساتھ ہوں گے. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی, خدا حافظ.